آج ہمارے ہاں ریاست مدینہ کے دعوے دار تو بڑے بڑے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کے عدل و انصاف کی مثالیں تو ہمیں دیتے ہوئے بڑے بڑے عمراء نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کا اپنا عمل دیکھا جائے تو وہ ہمیں بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ انصاف کے نام پر آج ہر جگہ پر انصاف بکتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی امیر آدمی عدالت میں جا کر پیش ہوتا ہے تو اس کے اکرام و انعام میں جج بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے لوگوں کی بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن ریاست مدینہ میں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت نمیر مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مدینہ شریف کے یہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رائٹر تھا اپنے مدینہ کے ایک قاضی جن کا نام محمد بن عمران تھا، کہتے میں ان کا لکھنے والا تھا، جو بھی آرڈر جاری کرنا ہوتا وہ فیصلہ میں لکھتا، مجھے وہ لکھواتے، میں لکھ کے آگے فیصلہ جاری کر دیتا۔ تو یہ خلیفہ منصور کے دور کی بات ہے۔ حضرت محمد بن عمران جو کہ مدینہ کے قاضی تھے، خلیفہ منصور مدینے میں آیا اور اس کے خلاف کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ خلیفہ ہارون نے ہمارے اونٹ جو ہیں وہ چوری کیے اور کسی طریقے سے خلیفہ منصور نے ہمارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے، ہم سے چھین لی ہیں۔ یہ دعویٰ کر دیا مدینہ کے لوگوں نے خلیفہ منصور کے خلاف۔ اب عدالت کے قاضی تھے حضرت محمد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے قاضی تھے، عدل و انصاف کا پیکر تھے، اور مدینے کی ریاست کے قاضی تھے۔ ایسے ہوتے ہیں مدینے کی ریاست کے قاضی۔ جب ان کے پاس وہ چند لوگوں کی شکایت آئی تو آپ نے اپنے اس رائٹر حضرت نمیر سے کہا کہ اے نمیر، ایک خط لکھو خلیفہ وقت منصور کو اور اس کو کہو کہ تمہارے خلاف کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے ان کے اونٹ چھینے ہیں، عدالت میں آ کر اس کا تمہیں عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ حضرت نمیر مدنی کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا جھجک رہا تھا، میں نے کہا میں ریاست کا ملازم ہوں اور قاضی صاحب مجھے حکم دے رہے ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف میں خط لکھوں۔ تو نمیر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ڈر رہا تھا، تھوڑا پریشان ہو رہا تھا کہ اب میں یہ خط لکھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ خلیفہ جو ہے اس کو برا محسوس کرے۔ تو حضرت محمد بن عمران رحمت اللہ تعالی علیہ جو قاضی مدینہ تھے، انہوں نے حضرت نمیر سے کہا کہ خط تم نے ہی لکھنا ہے اور تم نے خود جا کر خلیفہ منصور کو پیش کرنا ہے۔ اور خلیفہ منصور کے پاس جب وہ خط لے کر پہنچے، خلیفہ منصور نے اس خط کو پڑھا اور اپنے ایک خادم جس کا نام ربی تھا اس کو حکم دیا کہ جاؤ قاضی وقت محمد بن عمران کو جا کر بتا کے آؤ، ان سے کہہ دینا کہ میں عدالت میں آ رہا ہوں، لیکن عدالت کے لوگوں کو بھی یہ کہہ دینا کہ میری عزت و اکرام میں کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، میں چونکہ مدعا علیہ ہوں، میرے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، میں اپنے دعوے کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہوں، اب میں ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، میں ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں، لوگ میرے استقبال کے لیے نہ کھڑے ہوں، میرے انتظار میں نہ کھڑے ہوں، کوئی وہاں پر کھڑے ہو کر مجھ سے سلام بھی نہ لے، اور اپنے غلام کو یہ پیغام دے کر وہاں بھیجا، غلام نے جا کر وہاں پہ پیغام سنایا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور جو ہے وہ خود حضرت قاضی محمد بن عمران رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں پیش ہو گئے، کوئی بندہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کسی نے سلام نہیں کیا۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ اب ایک طرف وہ لوگ جو مدعی تھے، دعویٰ کرنے والے تھے، جو اپنے اونٹوں کا دعویٰ کر رہے تھے وہ تھے، اور دوسری طرف کٹہرے کے اندر بطور ملزم خلیفہ منصور کھڑا تھا۔ دوستان محترم، یہ تھی ریاست مدینہ، اور پھر ریاست مدینہ کے اس قاضی کے فیصلے کو ہم سلام عقیدت نہ پیش کریں۔ خلیفہ منصور اپنے خادم سے کہہ کے آیا تھا کہ اگر آج محمد بن عمران نے یہ فیصلہ ٹھیک نہ کیا تو میں اس کو فوراً معزول کر دوں گا۔ دوستان محترم، وہ
खलीफा मंसूर का डर लेने वाले काजी कहाँ थे? वो काजी तो हक और सच के अलमबरदार थे। वो तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके अलमबरदार थे और उनके जो वफादार और उनके चाहने वालों में से थे और उनके उस अलमे अदल को लेकर चलने वाले वो लोग थे। दोस्तों मोहतरम, फिर क्या होता है? काजी के खिलाफ फैसला हो गया। हजरत मोहम्मद बिन इमरान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहीं पर आर्डर जारी किया कि फौरन खलीफा मंसूर इनके ऊंट वापस करेगा। अदालत के अंदर फैसला हुआ, उनके ऊंट वापस कर दिए गए। वो खलीफा चला गया। उसके बाद काजी इमरान अपने कामों में लगे रहे, काजी मोहम्मद बिन इमरान अपने कामों में लगे रहे। दोस्तों मोहतरम, फिर ये सारी सूरत हाल जब मामला खत्म हो गया तो उसके बाद हाकिम वक्त खलीफा मंसूर ने उस काजी को बुलाकर इनामो इकराम दिया और कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वाकयातन आपने मदीना शरीफ के एक काजी होने का हक अदा कर दिया है। दोस्तों मोहतरम, ये थी इस्लाम की हिस्ट्री, ये थी इस्लाम की तारीख। और इस्लामी तारीख के अंदर और रियासत मदीना के अंदर इस तरह के काजी थे जो अगर उनके सामने हाकिम वक्त भी आकर खड़ा होता है तो वो हाकिम वक्त का प्रेशर अपने दिलो दिमाग पर सवार नहीं होने देते और हक का अलम हमेशा बुलंद करते हैं। आज भी जरूरत इसी अमर की है कि चाहे कोई अमीर पेश हो या कोई गरीब पेश हो, उसके इस्तिकबाल के लिए लाइनें नहीं लगी होनी चाहिए। जो एक मुल्जिम का हक बनता है और जिस तरीके से एक मुल्जिम को पेश होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हम दावे तो रियासत मदीना के करते हैं लेकिन हमारा अमल जो है इसके बरअक्स है। हर अमीर शख्स रियासत मदीना के कानून को लाने की बात करता है, लेकिन जब रियासत मदीना का कानून उनके खिलाफ एप्लीकेशन हो रहा होता है और नाफिज हो रहा होता है तो उस वक्त वही बंदा तरह तरह की बातें करता है।